عزیز طلبہ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیاکم اللہ وکرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت العز الاکرم، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، رب ساحل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر، اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ و بعون جل وعلا مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ سبق نمبر 55 ہے، اور یہ جن احادیث پر مشتمل ہے اس کا نمبر 2653 سے لے کر 2660 یہ آپ کے سامنے موجود ہیں، اور ہم براہ راست انشاءاللہ ان احادیث کا کتاب سے مطالعہ کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ آج کے سبق کا میں آغاز کروں، یہ بتاتا چلوں کہ پچھلے سبق کی کچھ احادیث انٹرنیٹ کی خرابی کی وجہ سے وہ ہم سے مس ہو گئیں اور ہم ان کو مطالعہ یا ذکر نہ کر سکے، تو پہلے انشاءاللہ ان حدیث سے شروع کرتے ہیں، سرسری ان کا ترجمہ آپ کے گوش گزار ہوگا، اس کے بعد پھر آج کے سبق کی حدیث انشاءاللہ ہم زیر مطالعہ لائیں گے بفضل اللہ۔ تو آن لائن رہیے گا اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ تو اس کے بعد 2-3 حدیث پڑھنے کے بعد پھر انشاءاللہ ہم نماز مغرب ادا کرنے کے بعد بقیہ حدیث مطالعہ میں لائیں گے، ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تو آتے ہیں سب سے پہلے یہ حدیث جو کہ ہماری پچھلے سبق سے متعلقہ ہیں، ان میں سے کچھ حدیث۔ باب الحلق، سر منڈانے کا بیان۔ یہ حج اور عمرے کے دوران جب آدمی جو ہے وہ طواف سے فارغ ہو، صفا مروہ کی سعی عمرے والے کے لیے، اس کے بعد وہ سر منڈاتا ہے یا سر کے بال کٹواتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ یوم النحر کو جب عید کا دن ہوتا ہے 10 ذی الحج کو آدمی جمرہ عقبہ سے فارغ ہونے کے بعد جب اپنی قربانی دیتا ہے تو اس کے بعد وہ سر جو ہے وہ منڈاتا ہے۔ سر منڈانے کا بیان الفصل الاول، پہلی فصل ہے اس سلسلے میں 2646 عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلق رأسہ۔ السلام علیکم سر۔ جی سکرین نظر نہیں آ رہی؟ کتاب نظر نہیں آ رہی سر۔ جی آئے گی انشاءاللہ، بھی آتی ہے، یہ دیکھیے الفصل الاول، پہلی فصل، حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلق رأسہ فی حجۃ الوداع، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک منڈایا، کتروائے نہیں ہیں، منڈائے ہیں، فی حجۃ الوداع، آخری اپنے حج میں، وَأُنَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ، اور اس طرح آپ کے صحابہ میں سے بھی کچھ لوگوں نے یہی عمل یعنی سر منڈایا، وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ، اور ان میں سے بعض جو تھے انہوں نے بال کٹوائے یا کترائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج اور عمرہ کے علاوہ سر کے منڈانے کا ثبوت نہیں ملتا۔ ایک تو ذہن میں یہ بات رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کے علاوہ سر نہیں منڈوایا، بال کٹوائے ہوں گے، یہ منڈوایا نہیں۔ اور الفاظ وکسر بعضهم، اور بعض صحابہ نے بال کتروائے، کسرا منڈوائے نہیں۔ تو حج میں بال کٹوانا اور منڈوانا دونوں عمل جائز ہیں، مگر حلق یعنی منڈوانا ریزر سے پوری طرح مکمل وہ افضل ہے مردوں کے لیے۔ اسی طرح حدیث ہمارے پاس آگے، اس کے ساتھ ہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے قال علی معاویہ، کہ مجھے معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، انی کسرت من راس النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند المروۃ بمشقص، کہ میں نے مروہ پہاڑی کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو ہے اس کے بال کاٹے، کسرتو یعنی تقصیر، حلق نہیں کیا، تقصیر یعنی بال کاٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کس کے ساتھ؟ کینچی کے ساتھ، بمقشصن، اور بعد نے یہ مراد لیا سے کہ کینچی سے مراد ایک اور کتیرہ ہوتا ہے،
جو کہ تیر کا بھالا جو ہوتا ہے بڑا تیز ہوتا ہے، تیز دار، اس کے ساتھ۔ تو بہرحال مقصود یہ ہے کینچی ہو یا تیر کا بھالا ہو، اس کے ساتھ آپ نے بال کٹوائے۔ اور کٹوانا ممکن ہے کینچی اور تیر کے بھالے کے ساتھ، جبکہ جو منڈوانا ہوتا ہے یہ وہ اس قسم کے آلے سے مشکل ہوتا ہے، وہ ریزر کے علاوہ یا استرے کے علاوہ مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ بمشق کا سن کا مطلب تیر کا پھل یا مراد کینچی بھی ہے، واللہ عالم۔ اور یہ عمرہ جعرانہ کی بات ہے، کیونکہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران عطا فرمایا تھا، اور یہ جو کٹوانے کا معاملہ ہے یہ عمرے کے بارے میں ہے، یہ حج کے بارے میں نہیں۔ حج میں آپ نے قران کیا تھا اور آخر میں آپ نے ایک بار سر منڈوا لیا تھا۔ تو اس کے بعد آتے ہیں آخری ہمارے پاس اس کے بعد کی حدیث ہے 2648 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی حجۃ الوداع، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج حجۃ الوداع میں یہ فرمایا، اللہم ارحم المحلقین، کہ اے اللہ رحم کر سر منڈوانے والوں پر۔ قالوا صحابہ نے کہا والمقصرین یا رسول اللہ، اور اللہ کے رسول جنہوں نے سر کے بال کٹوائے ہیں ان کے لیے بھی؟ قالا، آپ نے دعا پھر کی، اللہم ارحم المحلقین۔ قالوا والمقصرین یا رسول اللہ، کہ کیا جو انہوں نے کٹوائے ہیں ان کے لیے بھی؟ قالا والمقصرین۔ تو آپ نے تیسری بار فرمایا کہ اللہ رحم کر بال کٹوانے والوں پر بھی۔ تو 2 بار منڈوانے والوں کے لیے دعا اور تیسری بار جو ہے وہ کٹوانے والوں کے لیے دعا ہوئی۔ تو حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بہرحال سر منڈوانا افضل ہے بال کٹوانے سے، اگر وہاں ضرورت نہ ہو تو۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس اگلی حدیث ہے وان یحییٰ بن الحسین ان جدتہ، یحییٰ بن حسین رحمہ اللہ سے یہ روایت مروی ہے کہ وہ اپنی دادی سے بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، اور ان کی دادی جو تھی انا سامعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے دوران، دعا للمحلقین ثلاثا وللمقصرین مرۃ واحدہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال منڈوانے والوں کے حق میں 3 بار، جبکہ بال کٹوانے والوں مقصرین کے لیے مرۃ واحدہ 1 بار دعا کی۔ تو یہ دیگر روایات میں بھی دعاؤں کی تعداد میں کمی و بیشی کا ذکر ہوا ہے۔ تو ان میں تطبیق یہ ہے، یعنی جمع اس طرح کر سکتے ہیں کہ کئی بار کئی مختلف مجالس میں دعائیں کی گئیں۔ تو جیسا کہ اس حدیث سے پہلی حدیث میں بھی ذکر ہوا ہے، اس میں 2 بار ذکر ہوا اور تیسری بار آپ نے مقصرین کے لیے، اور یہاں 3 بار محلقین کے لیے اور 1 بار یعنی چوتھی بار مقصرین کے لیے۔ تو بہرحال جس طرح صحابہ نے مختلف مجالس میں سنا دیکھا، اسی طرح انہوں نے آگے سے بیان کر دیا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جو حلق ہے وہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے، منڈوانا اس وقت جب کہ آخر میں آدمی 1 بار حج تمتع وغیرہ نہ ہو۔ آگے ہے 2650 انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم آتا منا، کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا میں تشریف لائے، فآت الجمرہ تھا، اور جمرہ کو آپ نے فرماہا، جمرہ عقبہ مراد ہے یہاں 10ویں ذی الحج کو، یوم النحر کو۔ آپ قران کر رہے تھے تو آپ جمرہ کے پاس آئے اور اس کو رمی کی، فرماہا، ثم آتا منزلہ بمنا، پھر آپ اپنے گھر منا میں تشریف لائے، ونحر نسکہ، اور آپ نے اپنی قربانی نحر کی، ثم دعا بالحلاق، پھر آپ نے نائی کو بلایا حلاق، وناول الحالق شقہ الایمن، تو حلاق نے الحالقہ، تو وناول الحالق شقہ الایمن، تو آپ نے اپنی جو شقہ الایمن دائیں جانب جو تھی نا، دائیں سائڈ سر کی، وہ نائی کے سامنے کی، ناول الحالق شقہ الایمن، دائیں جانب جو ہے وہ اس کے سامنے کی، تاکہ پہلے وہ وہاں سے مونڈنا شروع کرے بالوں کو دائیں جانب سے۔ فحالہ کا، تو اس نے
کیا کیا؟ اس نے آپ کے سر کو مونڈا، اسے مونڈ دیا، ٹھیک ہے جی۔ پھر ثم دعا ابا طلحہ الانصاری ہے، پھر آپ نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو بلایا، فاعطاہ ایاہ، تو وہ جو بال تھے نا جو کہ اس نے مونڈے تھے وہ آپ نے ان کو دے دیے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو۔ ثم ناولا شق الیسر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں جانب اس نائی کے سامنے کی، حلاق کے سامنے، فقال، تو فرمایا، فقال حلقت، ان کو بھی مونڈ دو، ان بالوں کو بھی مونڈ دو جو بائیں جانب بائیں سائڈ والے تھے۔ فحلقہ، تو اس نے ان کو اس کو مونڈا سائڈ کو، فآتاہ ابا طلحہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بال بھی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو دے دیے۔ فقال اقسم بین الناس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بالوں کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میرے ان بالوں کو لوگوں کے مابین تقسیم کر دو۔ تو اس حدیث سے کچھ باتیں معلوم ہوئیں عزیز طلبہ، وہ بڑی باتیں، ویسے تو بہت سارے مسائل ہیں لیکن جو فوائد معلوم ہوئے بڑے بڑے وہ یہ ہیں، ایک تو کہ حلاق، سر مونڈنے والے کا نام سیدنا معمر بن عبداللہ تھے، سیدنا معمر بن عبداللہ حلاق نائی کا نام تھا رضی اللہ عنہ، اور سر منڈوانے میں اپنی دائیں جانب سے ابتدا کرنا سنت ہے۔ یہ اگر کوئی بھی چیز ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوجب التیمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں جانب سے اچھے کام کو شروع کرنا اچھا لگتا تھا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشیاء سے تبرک آپ کی زندگی اور بعد میں بھی جائز ہے۔ وہ آپ نے باقاعدہ حضرت ابو طلحہ انصاری کو رضی اللہ عنہ کو اپنے بال دیے کہ وہ صحابہ میں تقسیم کر دیں۔ ہم نے یہ حدیث پڑھی 2650، اور اب 2651 ہمارے پاس حدیث ہے جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قالت، وہ کہتی ہیں، کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یحرم، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام پہننے سے پہلے خوشبو لگایا کرتی تھی، قبل ان یحرم، تو یہ جائز ہے۔ ویوم النحر، اور قربانی کے دن، قبل ان یطوف بالبیت بطیب فی مسکن، اور یوم النحر قربانی کے دن یعنی 10 ذی الحج کو آپ پہلے سے کہ طواف افاضہ فرمائیں، میں نے آپ کو ایسی خوشبو لگائی جس میں کستوری کی ملاوٹ تھی۔ تو یہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ احرام پہننے سے پہلے آدمی خوشبو کا استعمال کر لے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس دن طواف افاضہ سے پہلے آدمی جو 3 کام کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ یعنی جمرہ عقبہ کو کنکر، اور پھر قربانی، اور پھر حلق یعنی سر کا بال مونڈنا، اس کے بعد آدمی جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے سوائے بیوی کے، تمام چیزیں اس پر حلال ہو جاتی ہیں۔ تو حدیث میں لفظ مسکن کا مطلب مشک یعنی کستوری کی ملی ہوئی خوشبو ہے، ملاوٹ والی، ٹھیک ہو گیا۔ یہ حدیث ہے ہمارے پاس نیکسٹ 2652، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افاض یوم النحر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن طواف افاضہ فرمایا، افاض یوم النحر، ثم رجع فصلی الظہر بمنن، پھر آپ واپس تشریف لائے اور ظہر کی نماز منا میں ادا کی۔ تو ظہر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام امور سے، معاملات سے فارغ ہو چکے تھے، اور ظہر کی نماز آپ نے پھر پڑھی وہاں منا میں۔ تو عزیز طلبہ، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ اشتباہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث میں یہ گزر چکا ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز اس دن مکہ میں ہی پڑھی تھی، یعنی جس دن طواف افاضہ۔ ظاہر ہے کہ یہاں سے آپ جب 4 کام کرتے ہیں، 3 کام، تو خاصا ٹائم لگتا ہے، اس کے بعد طواف افاضہ کے لیے جاتے ہیں، تو ظہر کی نماز کے لیے واپس جتنی جلدی آدمی نہیں آ سکتا، تو آپ نے وہاں ظہر کی نماز مکہ میں پڑھی، تو ممکن ہے کہ مینا میں آ کر پھر دوبارہ امامت کرائی ہو، کیونکہ متنفل کی امامت جائز ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں آ کر ظہر کی نماز دوبارہ امامت کے ساتھ صحابہ کو پڑھائی ہو، تو آپ کی نفل ہو اور آپ کی وہاں کی فرض قرار دے دی گئی ہو، واللہ اعلم بالصواب۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے الفصل الثانی، دوسری فصل اس باب میں، اور یہ علی اور عائشہ رضی اللہ عنہما دونوں جلیل القدر صحابہ، ایک ام المومنین ہے، ایک علی رضی اللہ عنہ ہے، ان دونوں سے یہ روایت مروی ہے، قالا، دونوں کہتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تحلق المرأۃ رأسها، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو سر منڈوانے سے منع کیا، ان تحلق المرأۃ رأسها، کہ آدمی کہ عورت اپنے سر کو منڈوائے۔
تو یہ ناجائز ہے، ایسا نہیں کرنا، عورتوں کے لیے صرف بال کو کٹوانا ہے۔ تو یہ حدیث بھی یہ ہے جس صحیح ہے، حدیث 53 جو ہے 2653 یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے، اور یہ حدیث ہمارے آج کے سبق کی پہلی یہ حدیث ہے، جیسا کہ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں 2653 تا 2660 یہ احادیث ہیں ہمارے زیر مطالعہ آج کے اس سبق کے حوالے سے۔ تو اس لیے آج ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں، اور دوسری حدیث یعنی 2653 حدیث جو ہے ہمارے پاس، باہر علم کے نزدیک یہ حدیث ضعف کا درجہ رکھتی ہے، جبکہ بعض دیگر محققین نے اسے حسن قرار دیا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ بہرحال اختلاف اگر ہوا ہے تو اس کا ضعف اتنا شدید نہیں ہے، تو اس کی نسبت صحت کے اللہ کی جانب منسوب کرتے ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ بہرحال جو حکم ہے اس کے اندر وہ درست اور صحیح ہے جو ذکر ہوا ہے مسئلہ۔ دوسری حدیث ہمارے پاس ابن عباس رضی اللہ عنہ سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس علی النساء الحلق، کہ عورتوں پر حلق نہیں یعنی بال منڈوانا، انما علی النساء التقصیر، عورتوں کو صرف بال کٹوانا ہے یعنی کتروانا، یہ واجب ہے، عورتوں کے لیے بال کٹوانا یہ واجب ہے اور منڈوانا یہ ناجائز ہے، جبکہ مردوں کے لیے دونوں چیز کام جو ہیں وہ جائز ہیں، اور ان میں افضل یعنی یا کٹوانا یا منڈوانا، ان دونوں میں سے یہ واجب ہے کم از کم، اور منڈوانا افضل ہے۔ آگے ہے جی ہمارے پاس، تو عورت جو ہے وہ اپنے احرام سے جب نکلے گی تو اپنے سر منڈوائے گی نہیں، بلکہ کچھ حصہ اس کا آخر سے کٹوا لے گی۔ حدیث 2654 یہ گزشتہ باب کے متعلق یعنی یہ حدیث، ایک اور حدیث آ گئی ہمارے پاس، ہاں جی یہ پڑھ لی ہم نے۔ آگے آتے ہیں، یہ نیا باب ہے، یہ بھی اس کا تعلق مناسک حج سے ہے، اور گزشتہ ابواب جتنے گزرے ہیں ان کے متعلق سے یہ باب موجود ہے، یعنی کچھ متفرق مسائل ہیں مختلف جو کہ اس باب میں ذکر ہوئے ہیں ان احادیث کی روشنی میں، اور اس کے بارے میں پہلی فصل الفصل الاول پہلی فصل ہے، اور حدیث نمبر 2655 عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف فی حجۃ الوداع بمنا للناس، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف ٹھہر گئے فی حجۃ الوداع اپنے آخری حج یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر بمنن منا میدان میں، للناس لوگوں کی خاطر، یسالونہ کہ سوال کہ لوگ وہ آپ سے کچھ سوالات کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے حج کے مسائل کی بابت۔ فجاء رجل، تیسری اسنا میں ایک آدمی آیا، فقالت وہ کہنے لگا لم اشعر مجھے پتہ نہیں چلا، فحلقت قبل ان نذبح تو میں نے اپنا سر منڈوا لیا جانور ذبح کرنے سے پہلے۔ تو اصل ترتیب تو یہ ہے نا کہ پہلے جمرہ عقبہ کو رمی کیا جائے، اس کے بعد پھر منحر میں یا گھر میں آ کر، ہاں جی عزیز طلبہ، سب سے پہلے یوم النحر کو آدمی رمی کرے یعنی کنکر مارے جمرہ عقبہ کو، پھر اس کے بعد وہ اپنا منحر یا گھر میں آ کر قربانی کرے، اس کے بعد بال کٹوائے منڈوائے، اور اس کے بعد طواف افاضہ، یہ ہے اصل ترتیب۔ لیکن اس کو پتہ نہیں چلا تو اس نے پہلے سر منڈوا لیا اور بعد میں ذبح کیا جانور۔ فقال تو آپ نے فرمایا اذبح ولا حرج، ذبح کر لے کوئی حرج نہیں، یعنی پہلے اگر ذبح کر لیا ہے تو لا باس، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں، کوئی کفارہ نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں۔ وجاء آخر، اور ایک اور صاحب آئے، فقال کہنے لگے لم اشعر مجھے پتہ نہیں چلا، فنحرت قبل نرمیہ تو میں نے اصل میں جانور قربان کر لیا ہے رمی سے بھی پہلے، یعنی میں نے ابتدائی اس دن کاموں کی جانور ذبح کرنے سے کی۔ فقال آپ نے فرمایا ارمی ولا حرج، اگر رمی کر لی ہے ارمی یعنی رمی کر لو، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی آگے پیچھے معاملہ ہو گیا ہے اب رمی کر لو۔ فما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قدم ولا اخر الا قال، تو اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی بابت جو سوال کیا گیا یا نہیں سوال کیا گیا، مگر یعنی کہ کوئی چیز آگے کی گئی یا پیچھے ان اعمال میں سے، تو قال آپ نے یہی فرمایا فر ولا حرج، کر لیجئے کوئی حرج نہیں، آپ کا انشاءاللہ قبول ہے۔
وفی روایت لمسلم، اور ایک امام مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، عطا رجل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، فقالت، اس نے کہا، حلقت قبل ان نرمیا، کہ میں نے اپنا جو سر منڈوا لیا ہے رمی کرنے سے پہلے، قال ارم ولا حرج، تو آپ نے فرمایا کہ اب رمی کر لیجئے، کوئی حرج نہیں۔ وعطا آخر، اور آپ کے پاس ایک دوسرا آدمی آیا، فقال افضت الى البیت قبل ان نرمیا، میں تو بیت اللہ کا طواف افاضہ بھی کر آیا ہوں رمی سے پہلے، تو پہلا کام جو ہے وہ میں نے وہ کیا۔ آپ نے فرمایا ارم ولا حرج، آپ نے فرمایا کہ اب رمی کر لو، یعنی اب کنکر مار لو جمرہ عقبہ کو، کوئی حرج نہیں۔ تو یہ عزیز طلبہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سائلین آئے ہیں اور انہوں نے سوال کیا ہے تقدیم و تاخیر کا ان اعمال میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو یہ فرمایا کہ ارم ولا حرج، کوئی حرج نہیں ہے، آپ نے اگر یہ کام کر لیا تو آپ کا انشاءاللہ یہ اعمال جو ہیں وہ مقبول ہیں۔ تو یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسانی اور سہولت کی خاطر یہ سارا معاملہ تھا۔ یوم النحر کو کیے جانے والے چاروں اعمال کی ترتیب مستحب ہے، واجب نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی طرح لوگوں کے لیے دینی مسائل کی بابت وقت نکالنا نہایت ہی کار ثواب عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں باقاعدہ ٹھہر گئے تھے تاکہ لوگ مجھ سے سوالات کریں، دینی مسائل پوچھیں۔ علم کو چاہیے کہ ان چیزوں کا لحاظ رکھیں اور اللہ کی بارگاہ میں اجر و ثواب پائیں۔ آگے ہے جی نیکسٹ حدیث 2656 عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسأل یوم النحر بمنی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یسألو، پوچھا جا رہے تھے یوم النحر، یوم النحر کو قربانی کے دن کو بمنا، منا میدان میں، فیقول، اور فرماتے جاتے تھے لا حرج، کوئی حرج نہیں۔ فسألہ رجل فقال رمیت بعد ما امسیت، تو ایک آدمی آیا تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے تو رمی کی ہے شام ہونے کے بعد، یعنی بعد اب عام سعید، اس کے بعد کہ سورج غروب ہو گیا تھا تو میں نے اس وقت کنکر ماری ہیں، کنکریاں۔ تو آپ نے فرمایا لا حرج، کوئی حرج نہیں اس میں بھی، اگر سورج ڈوب گیا تو آپ نے جو بعد میں وہ عمل کر لیا ہے تو منسک ادا کر لیا ہے تو انشاءاللہ وہ قابل قبول ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو 2656 جمہور اہل علم کا یہی مسلک ہے، سلسلے میں ذرا ڈیٹیل ہے کہ جمہور اکثر اہل علم کا یہی مسلک ہے اور اس حدیث کے مطابق ہے، جبکہ امام نخعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان اعمال میں تقدیم و تاخیر سے اس پر دم لازم ہوگا، یعنی اگر ان چار اعمال کو آگے پیچھے کرتا ہے، ترتیب ملحوظ نہیں رکھتا، تو اس پر ایک جانور کی قربانی دینا ہوگی، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے۔ اور اگر وہ قارن ہو یعنی حج کران کر رہا ہو تو اس پر دو جانور ہیں، ایک قربانی کا اور ایک یہ جو اس نے فدیہ دے گا، اس کا دم دے گا کفارے کے لیے۔ جبکہ صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بڑے دو شاگرد ہیں، وہ اہل حدیث کی موافقت میں ہیں اس مسئلے میں۔ تو احناف کا دعویٰ ہے کہ ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت بیان کی ہے، ابن ابی شیبہ کی ایک حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، کہ جو حج میں کسی عمل کو پہلے یا بعد میں کرے گا تو وہ ایک دم دے، اور امام طحاوی رحمہ اللہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے روایت کو، جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت موقوف ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما پر، ان کا یہ اپنا قول ہے، ان کی یہ اپنی رائے ہے، جبکہ یہ روایت موقوف ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اپنا قول ان احادیث صحیحہ مرفوعہ جو کہ آپ کے سامنے ذکر ہوئی ہیں، صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، ارم ولا حرج ولا حرج ولا حرج، تو یہ ساری حدیثیں جو ہیں بالکل کلیئر ہیں اور یہ صحیح حدیثیں ہیں، تو ان کے سامنے یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا اپنا قول جو ہے موقوف حدیث، وہ بہرحال اس کی وہ عمل میں حیثیت نہیں جو کہ صحیح اور مرفوع حدیث کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، واللہ عالم۔ آگے ہے حدیث ہمارے پاس اس باب کی دوسری فصل میں 2657 علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال آتا رجل فقال یا رسول اللہ، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول انی افضت قبل ان احلق، کہ میں نے طواف افاضہ کر لیا ہے اس سے پہلے کہ میں اپنا سر منڈوا لوں، سر منڈوانے سے پہلے میں نے طواف افاضہ کر لیا۔ قال، آپ نے فرمایا حلق ولا او قصر ولا حرج، تو آپ نے فرمایا کہ
سر منڈوا لو یا سر کے بال کٹوا لو، کون سے لفظ استعمال فرمائے راوی کو اس میں شک ہے، اور دونوں الفاظ انہوں نے ذکر کر دیے، ولا حرج، اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ وجہ آخر، اور ایک اور آدمی آیا، فقالا، کہنے لگا، ذبحت قبل ان ارمیا، میں نے تو جانور کی قربانی بھی میں ذبح کر لیا ہے، جانور بھی رمی سے پہلے، یعنی رمی جمار سے پہلے میں نے قربانی کا جانور ذبح کر لیا۔ قال، آپ نے فرمایا میں ولا حرج، آپ رمی اب کر لیں اور اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی آپ پر قدغن نہیں، کوئی کفارہ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ امام ترمذی نے سے روایت کیا ہے۔ تو حدیث کی یہ سند جو ہے حسن ہے، جبکہ بعد نے کہا ہے کہ سند میں سفیان ثوری مدلس اور انن ہے، لہذا سندن یہ حدیث ضعیف ہے امام سفیان ثوری کی وجہ سے۔ بہرحال بعد نے اسی لیے کہا کہ یہ سند حسن ہے، امام سفیان ثوری یہ ساتہ کے تابعی کے بڑے جلیل القدر اور علم و عمل میں ان کا بڑا ایک مقام ہے۔ تو بہرحال اسی لیے جو کہتے ہیں کہ صحیح ہے وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ان کی تدلیس، اور بہرحال جو سند ضعیف ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سفیان ثوری مدلس اور انن ہیں۔ تو جیسا کہ اس حدیث میں جو ذکر ہوا ہے مسئلے کا وہ آپ کے سامنے کلیئر ہے کہ دیگر صحیح حدیث اس کی موافقت میں ہے۔ تیسری فصل ہے عزیز طلبہ اس باب کی، فضل الثالث 2658، اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، خرجت مع رسول اللہ حاجن، کہ میں نکلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں ساتھ، حج کے دوران آپ کے ساتھ میں روانہ ہوا، خرجت مع رسول اللہ حاجن، حج کرنے کی نیت سے، فکان الناس یاتونہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے، فمن یاتونہ، کس کے لیے؟ سوالات کرتے، پوچھتے دینی سوالات، فمن قائل، اور کچھ تو ایسے تھے کہنے والوں میں سے کوئی جو بھی یہ بھی کہتے کہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، سعی تو قبل نطوفا، کہ میں نے تو سعی بھی کر لی ہے طواف سے پہلے، حالانکہ طواف پہلے کرنا چاہیے سب سے پہلے، اس کے بعد سعی کرنی چاہیے، او اخر تو شیئن او قدم تو شیئن، یا کوئی کہتا کہ میں نے کوئی چیز جو ہے وہ لیٹ کر لی ہے اور کوئی پہلے کر لی ہے، کوئی مؤخر کر دی اور کوئی پہلے کر لی، تو فکانہ یقول، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے جاتے تھے، لا حرج، نہیں ہے کوئی حرج، کوئی لا باس، یعنی کوئی کفارہ، کوئی قدغن، کوئی بوجھ نہیں، کوئی حرج نہیں، الا علی رجل، مگر ہاں اس شخص پر حرج ضرور ہے، اقترض ارض مسلم، جو کسی مسلمان کی عزت کو پامال کر دے، ولیعذ باللہ، وہ ظالم، اس حال میں کہ وہ ظالم، ظلم و زیادتی کرنے والا ہو، فذلک الذی خرج وہلک، اور یہ وہ شخص ہے کہ جو حرج میں یعنی گناہ میں پڑا اور اس نے نافرمانی کی، بغاوت کا مرتکب ہوا، وہلک، اور وہ ہلاک ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس شخص کے بارے میں ذکر کیا جو کہ، اور فرمایا کہ وہ جو حج کے مناسک ہیں وہ آپ نے ادا کر لیے۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، فصل ثالث میں حدیث جو ہے 2658 ہے، اس کا مطالعہ کر رہے تھے۔ تو یہ حدیث جو ہے اپنے ماقبل کی طرح اس حدیث کی صحت بھی علماء کے مابین مختلف ہی ہے، یعنی بعض اہل علم جو ہیں وہ اسے ضعیف کہتے ہیں اور بعضوں نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے، واللہ تعالی اعلی وعلم بالصواب۔ تو بہرحال حدیث کے اندر جو ذکر ہوا ہے مسئلہ یا جو من حیث المفہوم، اس میں کوئی کلام نہیں، یہ کلیئر ہے، اور کوئی شک نہیں کہ جو شخص جو ہے کسی مسلمان کی عزت کو پامال کرتا ہے اور ظلم و زیادتی کر رہا ہے تو بہرحال وہ ایک سرکشی اللہ کی نافرمانی کا وہ مرتکب ہے۔ اور باقی جو معاملہ ہے کہ کوئی شخص پہلے کر لے، کوئی بعد میں کر لے، کوئی عمل بھول کر یا نہ سمجھتے ہوئے، نہ یاد رہتے ہوئے، تو اس پر کوئی کچھ گناہ یا کفارہ نہیں۔ باقی اگر ترتیب ملحوظ رکھ لیتا ہے تو وہ اچھی بات ہے، افضل ہے، بہتر ہے۔ اور حدیث میں الفاظ اقترض ارض مسلم کا مطلب ہے کہ اس نے کسی مسلمان کی عزت کو داغدار کیا، پامال کیا۔ حدیث آگے ہمارے پاس آ گئی ہے، جو نیا باب ہے، خطبہ یوم النحر ورمی ایام التشریق والتودیع، خطبہ دینے، کنکر رمی کرنے اور اپنا طواف وداع کرنے کے بارے میں۔ یہ حدیث آئیں گی جیسا کہ اس عنوان سے باب جو واضح ہے، اور یہ تمام احادیث آ رہی ہیں مناسک حج کے بارے میں۔ اس اعتبار سے حج کا جو عمل ہے یہ بہت ہی اہم اور ارکان حج میں سے، ارکان دین میں سے یہ ایک بہت ہی اہم رکن ہے۔ تو دیکھیے ذرا حدیث آئی ہمارے پاس، فصل الاول، پہلی فصل ہے، ذرا قدرے لمبی ہے لیکن ہے بڑی ایزی اور آسان۔
ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے، قال خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوم النحر کو خطبہ دیا، قربانی کے دن۔ قال، آپ نے فرمایا ان الزمان قد استدار کہیتہ، کہ وقت جو زمانہ ہے وہ گھوم پھر کر پھر اپنی اصل شکل صورت میں آ گیا ہے، کہیتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، جس دن کے اس دن کی طرح کہ جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ تو اس سلسلے میں عزیز طلباء یہ معنی اس کا آگے میں ذکر کرتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو سنت اسنا عشر شہرا، ہاں جی، سنت یہ جو اللہ کی سنت تھی وہ کیا ہے کہ سال کے 12 مہینے، اسنا عشر شہرا من اربعۃ حرم، جس میں 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت کے ہیں، یہ بالکل کلیئر ہے جیسا قرآن مجید میں بھی ہے۔ اور ثلاث متوالیات، اور 3 مہینے جو ہیں ان میں سے وہ تو متوالی یعنی یکے بعد دیگرے ہیں، اوپر تلے ایک ساتھ، ذوالقعدۃ و ذوالحجۃ والمحرم و رجب مضر، اور رجب مضر کا رجب جو ہے، الذی بین جمادہ و شعبان، جو کہ جمادہ اور شعبان کے درمیان ہے، جمادہ الاولی و جمادہ الاخری و رجب و شعبان۔ تو رجب جو ہے مضر کا رجب، یہ چوتھا حرمت کا مہینہ ہے، و شعبان یہ الگ ہے، 3 اکٹھے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور رجب جو ہے یہ جمادہ ثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے، یہ الگ ہے۔ وقالا، تو آپ نے فرمایا یو شہر نازا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ قلنا، ہم نے کہا اللہ و رسول عالم، فسکتا، تو آپ خاموش ہو گئے، حتی ظننا، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ انہو سیسمیہ بغیر اسمہ ہی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس مہینے کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ انہو، کیونکہ آپ خاموش ہو گئے ہیں تو آپ نے ہم سے پوچھا کہ کون سا یہ مہینہ ہے، تو ہم نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، تو آپ خاموش ہو گئے، اور ہم نے گمان کیا کہ اللہ کے رسول انہو سیسمیہ بغیر اسمہ ہی، اس مہینے کا ضرور کوئی اور نام رکھیں گے۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا الیس ذو الحجہ، کیا یہ ذوالحج کا مہینہ نہیں؟ قلنا بلا، ہم نے کہا ہاں۔ قال ایو بلد ھذا، پھر آپ نے پوچھا کہ یہ شہر کون سا ہے؟ قلنا اللہ و رسول عالم، فسکت حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ ہی، کہ ہمیں یہ لگا، گمان ہوا کہ وہ ضرور اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، یعنی اس شہر کا۔ قال، آپ نے فرمایا الیس البلدۃ، کیا یہ شہر نہیں ہے یعنی مکہ مکرمہ؟ قلنا بلا، ہم نے کہا ہاں۔ قال فی یوم ھذا، پھر آپ نے پوچھا کہ یہ دن کون سا ہے؟ قلنا اللہ و رسول عالم، فسکت حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ ہی، اس پر بھی ہم نے گمان کیا کہ وہ اس دن کا کوئی اور نام رکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال، آپ نے فرمایا الیس یوم النحر، کیا یہ یوم النحر نہیں؟ قلنا بلا، ہم نے کہا ہاں، کیوں نہیں۔ قال، پھر آپ نے فرمایا فإن دماءکم، بے شک تمہارے خون، و اموالکم، اور تمہارے مال، و اعراضکم، اور تمہاری عزتیں، علیکم حرام، تم پر حرام ہے ایک دوسرے کے لیے، کا حرمت یومکم ھذا، جس طرح کہ تمہارا یہ دن جو ہے وہ حرام ہے، فی بلدکم ھذا، تمہارے اس شہر میں، فی شہرکم ھذا، تمہارے اس مہینے میں، وستلقون ربکم، اور تم ان قریب ملو گے اپنے پروردگار کو، فیسألکم، تو وہ آپ سے سوال کرے گا، پوچھے گا تمہارا پروردگار، ان اعمالکم، تمہارے اعمال کی بابت، الا، خبردار، فلا آگاہ رہو، فلا ترجعوا بعدی، تم مت لوٹنا میرے بعد، نہ پھر جانا میرے بعد، دلالن، گمراہی کی راستے میں، دلالن، یضرب بعضکم، کے مارنے لگے تم میں سے بعض لوگوں کی گردنیں، رکاب بعضن، یعنی قتل و غارت شنا شروع کر دینا، قتل و غارت نہ کرنا، الا هل بلغت، آگاہ رہو، کیا میں نے پہنچا دیے یہ پیغام؟ قالوا، سب نے کہا نعم، ہاں۔ قال، پھر آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہیے، فلیبلغ الشاہد الغائب، پس چاہیے کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو، جو بعد میں قیامت تک آنے والا ہے، اس تک یہ میرا پیغام پہنچا دے۔ فرب مبلغ، اس لیے کہ بعض جنہیں پیغام پہنچایا جا رہا ہوتا ہے، اوعى من سامع، سننے والے سے بھی زیادہ اس کو حفظ کرنے والا، یاد رکھنے والا، محفوظ کرنے والا ہوتا ہے۔ تو آپ جو ہیں وہ مجھ سے سن رہے ہیں، تو آپ جس کو پہنچائیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوں، تو اسی طرح ہی پہنچانا ہے جس طرح مجھ سے سن رہے ہو۔ تو یہ حدیث ہے بڑی واضح اور کلیئر عزیز طلبہ، 2659 حدیث۔ تو اس میں ورجب مضر کا رجب ذکر ہوا، مطلب یہ کہ عرب میں ایک مضر، ایک قبیلہ یا قوم تھی جو رجب مہینے کو بہت زیادہ مانتے تھے،
تو اسی لیے رجب کو ان کی جانب منسوب کر دیا کہ مضر قبیلے کا رجب، تو یہ بھی حرمت کا مہینہ ہے۔ حدیث میں اللہم اشہد، ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ الفاظ فرمائے، اللہم اشہد، اللہم اشہد، او اللہ بی مائی وٹنس، او اللہ گواہ رہنا۔ اس حج کے تھوڑے دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس لیے اسے حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ تو حج کے کچھ عرصہ بعد جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذی الحج، محرم، سفر اور ربیع الاول، تیسرے مہینے میں تقریباً آپ اللہ کو پیارے ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اور جہاں تک یہ تعلق ہے ان الزمان قد استدار کہیتہ کا مطلب ہے کہ بے شک وقت جو ہے زمانہ گھوم پھر کر پھر اپنی اصلی شکل پر آ گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے عزیز طلبہ کہ مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے نا، وہ قتل و غارت اور لوٹ مار کے لیے اپنی مرضی سے حرمت کے مہینوں کو بھی آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے۔ مثلا یہ ہے کہ محرم کا مہینہ ہے نا، تو اس میں وہ لوٹ مار ان کو ایک دم مشکل آیا کہ لوٹ مار کرنی ہے اور موقع ہے بڑا، اس کے بعد ختم ہو جائے گا، تو انہوں نے محرم کو کنسیڈر کر لیا اپنے طور پر ہی کہ یہ سفر کا مہینہ ہے، یعنی حرمت کا نہیں، تو سفر کو ہم محرم بنا لیں گے۔ تو اس طرح کی حرکتیں وہ کرتے، شیطانی جہالت پر مبنی۔ مگر اس سال حجۃ الوداع کے موقع پر ذی الحجہ کا مہینہ اصل کے اعتبار سے اور مسلمانوں کے دونوں کے حساب سے اپنے وقت پر آ گیا تھا، ٹھیک آ گیا تھا۔ تو تب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دنوں میں عرفہ کے دن یہ حدیث بیان فرمائی اپنے لاکھوں صحابہ کے سامنے کہ اب کوئی اس حدیث کو نہ بگاڑے اور نہ اس ترتیب کو ختم کرے، اور حرمت کے مہینے کو حرمت میں ہی رہنے دے، یہ ہے معنی۔ آگے ہمارے پاس حدیث طلبہ آج کے سبق کی آخری حدیث سن لیجئے، وہ ہے حدیث ہمارے پاس 2660 وان وبرہ، وبرہ رحمت اللہ علیہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں سالت بن عمر رضی اللہ عنہما کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا متا ارمی الجمارہ، کہ میں کب کس وقت کنکریاں ماروں؟ قالا، تو انہوں نے آگے سے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے، اذا رما امامک، کہ جب تیرا امام یعنی تیرا جو جس کی سربراہی میں تو حج ادا کر رہا ہے، جب وہ رمی کرے تو اس وقت تو بھی فرم ہی، تو اس وقت تو بھی رمی کر لے، اس کو یعنی اس کو فالو کرے، تو اپنے امام کو فالو کر۔ فعادت علی المسئلہ، تو وبرہ کہتے ہیں کہ میں نے ان پر یہ دوبارہ سوال دہرایا، فعادت تو رپیٹ کیا۔ عزیز طلبہ حدیث کا آخری ہے فعادت علی المسئلہ، وبرہ کہتے ہیں کہ میں نے ان پر یہ مسئلہ دوبارہ رپیٹ کیا، دہرایا، تو فقالا، تو وہ کہنے لگے انا نتحین، کہ ہم تو انتظار میں رہتے تھے، نتحین انتظار کرتے تھے، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، تو پھر جب سورج زائل ہو جاتا تھا تو رمینا، تو اس وقت ہم رمی کرتے۔ یہ یوم النحر کی رمی ہے، جمرہ عقبہ کی، جس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ شرعی اچھے سورج نکلنے کے بعد، زوال کے بعد یہ رمی کی جائے، یعنی مگر ظہر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد، اصل ٹائم اس کا بہترین یہی ہے۔ باقی جو ہوتے ہیں صاحب عذر یا بچے یا ضعیف یا بوڑھے یا عورتیں وغیرہ، وہ پہلے بھی کر سکتی ہیں۔ تو یہ حدیث تھی ہماری آخری آج کے سبق کے حوالے سے، اور اس میں کننا نتحین، اس کو انڈر لائن کیجیے، اس کا مطلب ہے کہ ہم انتظار کیا کرتے تھے۔ تو اس کے ساتھ عزیز طلبہ آج کا ہمارا یہ سبق بفضل اللہ بخیر و خوبی الحمدللہ و بتوفیق اللہ جل وعلا اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے سمجھا ہے، اللہ اس پر ضبط رکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم وعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم شکرا السلام جزیلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وتقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ تو انشاءاللہ آج کل تک یا 2 دن بعد آپ کو یہ آج روٹین کے مطابق آپ کے جو کوئز ہیں وہ بھی اپلوڈ کر دیے جائیں گے، تو ذرا الرٹ رہنا اس بارے میں۔ السلام علیکم۔